بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب صدر ڈائس پر تشریف فرما معزز مہمانان اور حاضرین، اس موقع پر میں ایک بہت اہم موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں مجلس اتحاد المسلمین اور اس کے سربراہ اسد الدین اویسی صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت کے ایک اہم ترین موضوع پر اس سیمینار کا انعقاد کیا۔ اس کے بعد میں منتظمین سیمینار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موضوع کے ایک اہم پہلو پر کچھ مطالعہ کرنے، اس پر کچھ تحریر کرنے اور اس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کا موقع دیا۔ میری گفتگو کا موضوع ہے تحریک آزادی ہند میں مسلم خواتین کا کردار۔ اصل موضوع پر آنے سے پہلے میں دو نکات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ تو نام ہے، ماضی میں جو کچھ پیش آ چکا ہے اس کو بے کم و کاس بیان کرنے کا، گویا کہ تاریخ نویسی کی جاتی ہے، لیکن افسوس کہ آج کل تاریخ کو گڑھا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ تحریک آزادی کے سلسلے میں کیا کچھ ہوا ہے، کن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، کن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا بے کم و کاس تذکرہ کرنا چاہیے۔ کن لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، کن لوگوں نے تحریک میں اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا، ان لوگوں کا تذکرہ تو نہ کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں کا تحریک آزادی میں کوئی قابل ذکر کردار نہیں ہے، بلکہ اگر کہا جائے کہ انہوں نے تو انگریزوں کی جی حضوری کی ہے، ان کی خدمات کو نمایاں کر کے پیش کیا جائے، تو یہ تو تاریخ نویسی اس کو نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو تو تاریخ کو گڑھنا اور مسخ کرنا کہا جائے گا۔ صبح سے یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک آزادی میں ملک کے تمام طبقات نے حصہ لیا، تمام مذاہب کے ماننے والوں نے حصہ لیا، اور مسلمانوں نے اس میں جو کچھ قربانیاں پیش کی ہیں، تو مسلمانوں کے تمام طبقات، تمام گروہ اس میں شامل رہے ہیں، اور اس میں مسلم خواتین کا بھی ایک قابل قدر کردار رہا ہے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک تحریک آزادی ہند پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں مسلم خواتین کے کردار کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اردو، انگریزی، عربی، مختلف زبانوں میں بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں مسلم خواتین کا 1، 2، 3 خواتین کا تذکرہ ملتا ہے، اور وہ بھی بہت سرسری 2-1 سطروں ہی میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ صرف ایک کتاب ایسی ملی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک خاتون ڈاکٹر عابدہ سمیع الدین نے تحریک آزادی ہند میں مسلم خواتین کا کردار، اس موضوع پر انہوں نے ایک کتاب آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کتاب لکھی تھی۔ اس میں صرف 37 خواتین کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں بھی صرف 6-7 خواتین کا تذکرہ کسی قدر کو تفصیلی ہے، ورنہ تو اور خواتین کا تذکرہ 2-4 سطروں سے زیادہ نہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلم خواتین کا تحریک آزادی میں جو کچھ کردار رہا ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ خواتین تو یوں تو پردے میں رہنا پسند کرتی ہیں، مسلم خواتین میں اور زیادہ سخت پردہ پایا جاتا ہے،
لیکن ہم نے تو ان کی خدمات پر بھی پردہ ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ہم کو اجاگر کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ افتتاحی اجلاس میں حضرت مولانا قائد سیف اللہ رحمانی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ تحریک آزادی کا ایک دور تو وہ رہا ہے جس میں کہ قتل و غارت گری بہت زیادہ ہوئی ہے، لوگ بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں، اور دوسرا دور وہ ہوا ہے کہ جس میں کہ گاندھی جی کے عدم تشدد کے نتیجے میں قتل تو نہیں ہوا ہے، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو نقصانات ہوئے ہیں، ان کو قید و بند سے گزرنا پڑا ہے، املاک کو لوٹا گیا ہے، غصب کیا گیا ہے اور دوسری زیادتیاں کی گئیں۔ ان دونوں ادوار میں مسلم خواتین کا کردار بہت زیادہ نمایاں رہا ہے۔ بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں جب خواتین نے مردوں سے بڑھ کر بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کا سہاگ چھن گیا، گودیں سونی ہو گئی، گھر جلا دیے گئے، ساز سامان لوٹ لیے گئے، لیکن انہوں نے ذرا بھی کمزوری نہیں دکھائی اور راہ عزیمت پر گامزن نہیں۔ ایک انگریز کرنل ہڈسن نے ایک موقع پر کہا تھا، جس ملک کی عورتیں اتنی جاباز اور وفادار ہوں وہاں انگریزوں کی حکومت محض چند دولت و جاگیر کے لالچی غداروں کی نمک حرامی پر منحصر ہے۔ میں نے اپنے مقالے میں ان خواتین کا بھی تذکرہ کیا ہے جنہوں نے کہ باقاعدہ میدان میں اتر کر شمشیر زنی کی ہے، اب بہت سے انگریزوں کو قتل کیا ہے اور پھر وہ قتل ہوئی ہیں۔ دہلی کی ایک نازنین کا تذکرہ ہے جو باقاعدہ بندوق کا نشانہ اور تلوار بازی میں ماہر تھی، وہ گولیوں کا نشانہ بن کر شہید ہوئی۔ ایک نامعلوم خاتون، سبز پوش خاتون کا تذکرہ ملتا ہے جو سبز رنگ کے برقعے میں ملبوس گھوڑے پر سوار ہو کر لوگوں کو جہاد کے لیے للکارتی تھی۔ تھانہ بھون کی اصغری بیگم، مظفر نگر کی حبیبہ بیگم، اور مظفر نگر ہی میں ایک موقع پر 255 خواتین کو گولیوں سے اڑا دیا گیا تھا۔ سہسرام کی حاجی بیگم، اسی طرح اس میدان میں بعض رقاصاؤں، وہ خواتین جن کو ہم عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، ان میں بھی متعدد خواتین کا نام آتا ہے کہ انہوں نے بھی انگریزوں سے باقاعدہ میدان میں اتر کر ان سے معرکہ آرائی کی ہے۔ اور اس تعلق سے خاص طور سے نواب واجد علی شاہ کے حرم بیگم حضرت محل کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے کافی عرصے تک انگریزوں سے دو بدو لڑائی کی تھی، اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انگریزوں کے محکمہ جاسوسی کا جو سربراہ میجر ہڈسن جو تھا، جس نے کہ مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے 3 شہزادوں کو قتل کیا تھا، وہ جب لکھنؤ میں آیا تھا تو بیگم حضرت محل نے اپنی جنگی حکمت عملی سے اس کو گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکا دیا تھا۔ بیگم حضرت محل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے متعدد مارکوں میں انگریزوں کو شکست دی، لیکن پھر غداری کے نتیجے میں ان کو بار بار شکست ہوتی گئی۔ انگریزوں نے ان کو کئی مرتبہ آفر کیا، پیشکش کی، مصالحت کی، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹے برجش قدر کے ساتھ وہ نیپال منتقل ہو گئی تھیں۔ تاریخ کے دوسرے مرحلے میں ہم بہت سے مجاہدین آزادی کے نام سنتے ہیں، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد، سیف الدین کچلو اور دوسرے لوگوں کا نام آتا ہے جنہوں نے کہ آزادی کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دیں، لیکن ہماری نگاہوں سے یہ پہلو اوجھل رہتا ہے کہ ان لوگوں کو تحریک آزادی میں سرگرم رکھنے میں ان کی خواتین کا غیر معمولی کردار ہے۔
مولانا محمد علی کی والدہ جو بی اماں کے نام سے مشہور تھیں، ان کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ مولانا محمد علی جوہر کو جوہر بنانے میں ان کی والدہ کا غیر معمولی کردار تھا۔ مولانا حسرت موہانی نے اپنی اہلیہ کے بارے میں ایک بار یہ کہا تھا، اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک آزادی میں عورتوں کا کردار کتنا غیر معمولی ہے۔ مولانا حسرت موہانی نے یہ لکھا تھا، اگر بیگم حسرت، بیگم آزاد اور کملا نہرو نہ ہوتی تو حسرت کسی اخبار کے ایڈیٹر ہوتے، مولانا ابوالکلام آزاد الہلال والبلاغ نکالتے رہتے، جواہر لال زیادہ سے زیادہ ایک کامیاب بیرسٹر ہوتے۔ یہ عورتیں وفا پرست اور ایثار مجسم تھیں، انہوں نے جان دے دی، مگر ہم سے کبھی یہ نہ پوچھا کہ لیلائے سیاست کے پرستاروں تم جیل جا رہے ہو، ہمارا کیا ہوگا۔ میں نے اپنے مقالے میں ان تمام مجاہدین آزادی کی خواتین کا تذکرہ کیا ہے، ان کے اقوال نقل کیے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ حضرات جیل میں جاتے تھے تو ان کی جو یہ خواتین تھیں وہ ان کو ڈھارس دیتی تھیں، ان کو تسلی دیتی تھیں کہ آپ جیل میں گئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہماری فکر آپ نہ کریں، ہم بچوں کو بھی قاعدے سے پال لیں گے، گزارا بھی ہم کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کی تحریک کا بھی ہم ساتھ دیں گے۔ بعض اقوال تو ایسے ملتے ہیں کہ جب ان کے شوہر گرفتار ہوئے تو ان خواتین نے گاندھی جی کو تاڑ دیا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے شوہر جیل گئے ہیں، اور اس طرح انہوں نے تحریک آزادی میں اپنا کردار انجام دیا ہے۔ محترم بھائیوں بہنوں، اس وقت کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں نے اپنے مقالے میں مسلم خواتین کی دونوں طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ بہت سی وہ خواتین ہیں جنہوں نے کہ 1857 اور اس سے پہلے یا اس کے بعد میں مختلف مارکوں میں باقاعدہ میدان میں اتر کر جنگ کی ہے، شمشیر چلائی ہے، دشمنوں کو تہ تیغ کیا ہے، اور خود وہ شہید ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح تحریک آزادی کے بعد کے مرحلے میں بھی انہوں نے اس تحریک آزادی کو مختلف حوالوں سے سپورٹ فراہم کرنے کی، تقویت اس کو دینے کی کوشش کی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ تحریک آزادی میں ان خواتین کا کردار جو نمایاں کیا جائے، اور اس تعلق سے صبح سے بعض تجاویز آئی ہیں، میں بھی اسی طرح کی ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تحریک آزادی پر آئندہ کام کرنے کی کوئی صورت بنتی ہے تو اس میں لازماً مسلم خواتین کو کردار کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جائے، اور جس حق سے وہ اب تک محروم رہی ہیں، ان کا قرار واقعی حق ان کو نہیں دیا گیا ہے، تو ان کی جو خدمات ہیں اس پر خصوصی طور سے کام کرنے کا منصوبہ بنایا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔